جو حیات ہیں اللہ انہیں استقامت عطا فرمائے۔ قرآن مجید کا 5واں پارہ سورہ النساء 3 آیہ کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کما حقہ، ہمیشہ ہر جگہ ہر وقت حق اور سچ کہنے سننے سنانے کے بعد مل جل کے عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے ان آیات بینات میں بڑے واضح دو ٹوک الفاظ اور انداز میں کچھ لوگوں کی نشاندہی فرمائی ہے۔ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ، کہ آپ نے انہیں نہیں دیکھا جن کا دعویٰ یہ ہے کہ جو کچھ آپ پر اور جو کچھ آپ سے پہلے اتارا گیا ہم اس پر ایمان لاتے ہیں۔ أَن يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَن يَكْفُرُوا بِهِ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا، لیکن وہ اپنے فیصلے غیر اللہ کے پاس لے جاتے ہیں، حالانکہ انہیں حکم دیا گیا ہے کہ شیطان کا انکار کریں۔ شیطان تو یہ چاہتا ہے کہ انہیں بہکا کر دوری میں ڈال دے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نازل کردہ احکامات، کلام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بات کی طرف آؤ، رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُودًا، تو آپ دیکھ لیں گے یہ منافق لوگ آپ سے منہ پھیر کر دوسری طرف چلے جاتے ہیں۔ فَكَيْفَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ، پھر کیا بات ہے کہ جب ان پر ان کے اعمال کرتوت کے باعث کوئی مصیبت آن پڑتی ہے۔ ثُمَّ جَاءُوكَ يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا إِحْسَانًا وَتَوْفِيقًا، پھر یہ آپ کے پاس آ کر اللہ تعالیٰ کی قسمیں کھاتے ہیں کہ ہمارا ارادہ تو صرف بھلائی کا تھا، خیر کا تھا اور میل ملاپ کا تھا۔ یہ ان آیات کا عام فہم زبان کے اندر ترجمہ ہے۔ یقیناً سمجھنے والوں کے لیے، بصیرت والوں کے لیے، اہل عقل کے لیے، اہل دانش کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ جو الفاظ اور انداز بیان کیا ہے بہت بڑا سبق، درس اور نصیحت ہے۔ اگر اس کو ڈیٹیل میں جا کے ہم دیکھیں تو شاید آج کے خطبہ میں یہ ساری بات کلیئر واضح نہ کر سکوں، لیکن حد الوسع انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ اللہ تعالیٰ نے جو توفیق دی ہے ان آیات کا مفہوم جو ہے وہ آپ تک پہنچایا جائے۔ سب سے پہلی بات، اللہ رب العالمین نے جن لوگوں کا ذکر کیا، أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ، یہ اہل ایمان لوگ اپنے آپ کو مومن مسلم کہلانے والے، موحد بھی کہلانے والے، اہل سنت بھی کہلانے والے، دعویٰ بھی کرنے والے۔ دعویٰ کیا ہے؟ بما انزل الیک وما انزل من قبلک، جو آپ کی طرف اور جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا ہم اس پر ایمان لاتے۔ ایمان کیسا ہے؟ مضبوط ایمان ہے، واحد ایمان ہے، یکتا ایمان ہے، یکسو ایمان ہے؟ نہیں۔ جب ان پر ان کی ایمان والی زندگی میں
کوئی عمل، کوئی مصیبت، کوئی دکھ، کوئی درد، کوئی خوشی، کوئی غمی، کوئی عبادت، کوئی کسی قسم کا مسئلہ ان کو درپیش آتا ہے تو ایمان کا لیول اس وقت دیکھا جاتا ہے کہ یہ ایمان اس کو کس طرف لے کے جاتا ہے، جس پر ایمان ہے اس کی طرف لے کے جاتا ہے یا کسی اور کی طرف لے کے جاتا ہے۔ آزمائش ہمیشہ مشکل گھڑی میں ہوتی ہے۔ فرمایا کہ ان کا ایمان ایسا ہے کہ ان یتحاکموا الی الطاغوت، یہ اپنے فیصلے، اپنے مسائل، اپنے دعوے اور وعدے، اپنے معاملات کو سلجھانے میں ان یتحاکموا الی الطاغوت، یہ طاغوت کی طرف چلے جاتے ہیں۔ طاغوت کیا ہے؟ جس کو اللہ تعالیٰ نے کہا غیر اللہ کی طرف لے جاتے ہیں۔ کسی بھی محدث کا، کسی بھی مصنف کا ترجمہ اٹھا کے دیکھیں تو جہاں پہ طاغوت کا لفظ آئے گا وہاں غیر اللہ کا لفظ ہوگا، کہ اللہ کو چھوڑ کر، اللہ کی بات کو چھوڑ کر، اللہ کی کتاب کو چھوڑ کر، اللہ کے احکامات کو چھوڑ کر کسی غیر اللہ کی طرف لے جانا، وہ عدالت ہو، وہ پرا پنچایت ہو، وہ کسی اور کو جج، منصف، ثالث ماننا ہو، کسی اور سے رہبری رہنمائی لینا ہو، وہ کسی اور کے طور طریقے پہ چلنے کا معاملہ ہو، جو بھی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کے کہیں اور دوسری طرف جاتا ہے تو اللہ نے کہا ان یتحاکموا الی الطاغوت، یہ وہ لوگ ہیں جو میری بات چھوڑ کر، میرا طریقہ، میرا راستہ چھوڑ کر طاغوت کی طرف چلے جاتے ہیں۔ جبکہ ایمان کا تقاضا کیا ہے؟ اہل ایمان کا اسلوب کیا ہے؟ اہل ایمان کی اطاعت اور فرما برداری کیا ہے؟ اہل ایمان کو حکم کیا تھا؟ وقد امروا، ان کو حکم تھا، ان کو امر تھا ان یکفروا بہ، تم نے ان کا انکار کرنا۔ کن کا انکار؟ غیر اللہ کا۔ کن کا انکار؟ طاغوتوں کا۔ کن کا انکار؟ جو اپنی بات کو اللہ کے مقابلے میں منوانا چاہتے ہیں، ان کا انکار کرنا۔ وقد امروا بہ ان یکفروا بہ ویرید الشیطان، سبحان اللہ، اللہ تیری کتاب پر، تیرے انداز پر قربان اور صدقے جائیں کہ تو اپنے بندوں پر اتنا مہربان ہے کہ ایک ایک لفظ کو، ایک ایک مسئلے کو اتنی وضاحت سے بیان کرتا ہے کہ تمہیں میرے راستے سے بہکانے والا، پھسلانے والا کون ہوگا؟ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا، جب تم غیر اللہ کے پاس فیصلے لے کے جاؤ گے، مسائل لے کے جاؤ گے، تو یاد رکھو شیطان جو ہے وہ تمہیں بے رہ روی کا جو ہے نا وہ شکار کر دے گا۔ اس کا ارادہ ہی یہ ہے کہ تمہیں اللہ کی کتاب سے، رسول اللہ کی سنت سے دور لے جائے، بہکا دے۔ جب تم اللہ کی کتاب کے مقابلے میں کسی اور کتاب کو پکڑ لو گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مقابلے میں کسی اور کی بات پکڑ لو گے، شیطان راضی ہو جائے گا اور رب رحمان ناراض ہو جائے گا۔ ان یضلہم ضلالا بعیدا، پھر تم چھپی ہوئی ضلالت میں، گمراہی میں نہیں ہوں گے، ضلالا بعیدا، دور کی گمراہی میں اور کھلی گمراہی میں چلے جاؤ گے۔ اور شیطان بھی کیا چاہتا ہے؟ یہی کچھ چاہتا ہے کہ جس طرح مجھے دھتکارا گیا، جس طرح مجھے جنت سے نکالا گیا، جس طرح مجھے سرداری سے نکالا گیا، جس طرح مجھے جو ہے وہ اپنے اللہ نے رحمت سے دھتکار دیا ہے، مجھے پھٹکار پڑ گئی ہے، مجھے اللہ نے رجیم قرار دے دیا ہے، تو اسی طرح اب اس نے جو اللہ کی عزت کی قسم اٹھا کر کہا تھا، قال فبعزتک لاغوینہم، اے اللہ مجھے تیری عزت کی قسم ہے۔ شیطان نے بھی قسم کس کی اٹھائی؟ شیطان ہو کے اللہ کی عزت کی بریائی کی قسم اٹھاتا ہے۔ تو آج ہم قسم اٹھاتے ہیں تو دودھ پتر کی، آج ہم قسم اٹھاتے ہیں تو پیر استاد اڈے کی،
آج ہم قسم اٹھاتے ہیں تو صبح سویرے کی، ہم قسم اٹھاتے ہیں تو جناب کسی اور تیرے پیار کی اور تیری محبت کی اور تیری وفا کی اور تیری نہ جانے کیا کیا باتیں. نہیں، غیر اللہ کی قسم اٹھانا بھی جائز نہیں. قسم ہے تو صرف اللہ کی، اللہ کی قسم ہے، اور اللہ کی قسم کی بات کی اہمیت ہے. اور یاد رکھو، جس نے اللہ کو گواہ بنا کر کسی بات پر عہد کر لیا، اگر وہ اس پہ پورا نہیں اترتا تو وہ جانے اور وہ گواہ جانے، اس کا کفارہ بھی ادا کرنا ہے جس کو گواہ بنایا. لیکن یہ الگ موضوع. تو وہ شیطان نے کہا قال فبعزتک لاغوینہم، مجھے تیری عزت اور کبریائی کی قسم ہے میں ان کو بہلاؤں گا، میں ان کو پھسلاؤں گا. لیکن اللہ ہمارے ساتھ کتنا مہربان ہے کہ اللہ نے ہمیں پہلے بتا دیا. یاد رکھو انہ لکم عدو مبین، یہ تمہارا دشمن ہے، کھلم کھلا دشمن. اس کے طور طریقے، اس کا طریقہ عبادات، تمام اس کے معاملات کو اللہ نے ہمارے سامنے کھول کر رکھ دیا کہ اس طریقے سے یہاں تم پر وار کرے گا. اب آج کے دور میں جو اللہ تعالیٰ نے بڑا ہی پیارا نقشہ اس آیہ کریمہ میں کھینچا ہے، ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت. آج ہمارے فیصلے مسائل کون حل کر رہا ہے؟ آج ہم اپنے جھگڑوں میں، نا اتفاقی میں، بے روزگاری میں یا عبادات میں، معاملات میں کس سے رہبری اور رہنمائی لے رہے ہیں؟ اگر تو اللہ سے لے رہے ہیں، اگر تو رسول اللہ سے لے رہے ہیں، اگر کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کی پیروی کر رہے ہیں تو الحمدللہ ثم الحمدللہ. اگر ایسا نہیں ہے تو پھر یاد رکھو ان یتحاکموا الی الطاغوت، ہم نے طاغوت کا راستہ اختیار کر لیا. جب طاغوت کا راستہ اختیار کیا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ کبھی بھی کہیں بھی دنیا اور آخرت دونوں جہانوں میں کامیاب اور کامران ہو سکتے نہیں. دوسرے مقام پہ چھٹے پارے میں اللہ رب العالمین یہی آیہ کریمہ کے الفاظ بیان فرماتے ہیں کہ وہ لوگ جو لوگ غیر اللہ کے پاس جاتے ہیں، وہ لوگ جو غیر اللہ کے پاس اپنے فیصلے معاملات لے کے جاتے ہیں، وہ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. أَن يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ، جو لوگ طاغوت کے پاس فیصلے لے کے چلے گئے، انہوں نے ان کو اپنا وہ کہہ لے منصف جج ثالث مان لیا، ان کی بات کو حرف آخر تسلیم کر لیا. فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ. یہ الفاظ میرے رب نے اپنے قرآن میں ان کے پاس جانے والے کے بارے میں بیان فرمائے کہ وہ ظالم بھی ہے، وہ جابر بھی ہے، وہ فاسق بھی ہے، وہ گنہگار اور خطا کار بھی ہے. وہ تو ہے ہی کافر، وہ تو ہے ہی اللہ کا عدو اور دشمن کہ جو فیصلہ کرنے پہ بیٹھ گیا، جس نے اللہ کے مقابلے میں اپنی عدالت لگا لی، جس نے اپنے آپ کو اللہ کا شریک ٹھہرا لیا. وہ تو ہے ایک پکا دوسرے کہہ لے الفاظ میں کہ اللہ کا نافرمان، باغی، عدو، سرکش. لیکن جو اس کے پاس جانے والا ہے، اس کو سپورٹ کرنے والا ہے، اس کو وقت کا حاکم یا وقت کا الہ معبود سمجھنے والا ہے، وہ بھی اتنا ہی گناہگار ہے جتنا دعویٰ کرنے والا گناہگار ہے. وہ اتنا ہی ہے کیونکہ اس نے اس کی حاکمیت کو تسلیم کر لیا. میں اکثر ایک بات کہا کرتا ہوں کہ میرا رب اپنی الوہیت میں، اپنی ربوبیت میں، اپنی حاکمیت میں اور اپنی وحدانیت میں وحدہ لا شریک. کیا مطلب ہے؟ ربوبیت بھی عبادت کے اندر وہ وحدہ لا شریک، حاکمیت میں کہ وہ ساری کائنات کا واحد حاکم ہے. اگر نہ سمجھ آئے تو پھر سورۃ فاتحہ تو ہم پڑھتے ہیں نا، اس کے اندر ایک آیہ کریمہ مالک یوم الدین، وہ اس دن کا، اس روز جزا کا خالق اور مالک ہے. اور پھر کیا ہوگا کہ کل قیامت کا دن ہوگا. میرا رب اعلان کرتا ہے سارے گرو گھنٹال، ساری دنیا کے بادشاہ حکمران اور ساری عوام کو ایک لائن پہ کھڑا کر کے پوچھوں گا. اللہ اکبر. وہ وقت، وہ لمحہ، وہ گھڑی وہ ہمیں یاد رکھنی چاہیے، حکمرانوں کو سامنے رکھنی چاہیے.
آج اپنے گلے میں توق آئے تو پھر ہم ریلیف لینے میں، آج عدالتوں کو لتاڑنے میں، آج ان کو پریشرائز کرنے میں اور مختلف حربے استعمال کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں، لیکن میرا اللہ کہتا ہے الیس اللہ بکافٍ عبدا، اے میرے بندے بتلا تو صحیح، دنیا کے معاملات میں، عبادات میں، طریقے میں، اسلیقے میں یا دنیا کے دیگر تیری مشکلات میں میں تجھے کافی نہیں ہوں؟ تیرے معاملات کو حل نہیں کر سکتا؟ تیری رہبری رہنمائی نہیں کر سکتا؟ تجھے مشکلات سے نکال کے آسانیوں کی طرف نہیں لے جا سکتا؟ لے جا سکتا ہوں، لیکن کیا فرمایا؟ کل قیامت کا دن ہوگا، سب کو کھڑا کر کے نا، تو اس وقت میرا اللہ پوچھے گا بتاؤ آج کے دن کا حاکم کون ہے، آج کے دن کا بادشاہ کون ہے؟ اللہ اکبر۔ تو آج حاکمیت کا، آج بادشاہت کا، آج ربوبیت کا، آج مشکل کشائی کا اور آج سارے معاملات کا دعویٰ کرنے والے اس وقت کہیں گے اللہ آج کے دن کا حاکم بھی تو ہی ہے، بادشاہ بھی تو ہی ہے، سلطان بھی تو ہی ہے، جزا سزا اور دن کا خالق مالک رازق تو ہی ہے۔ میرا رب اس وقت کہے گا اب وقت گزر چکا ہے، اب وقت گزر چکا، یہ آخرت ہے، یہ اب جزا اور سزا کا دن ہے، اب تم مجھے مانو یا نہ مانو، یہ صرف میں نے تمہیں جو ہے نا وہ تمہاری زبانوں سے اقرار کروایا ہے، دنیا کو سنوایا ہے کہ جن کو تم یہ کہتے تھے کہ میرا قلم، جن کو تم کہتے تھے میری زبان، جن کو تم کہتے تھے جو میں نے کہہ دیا سو کہہ دیا، آج کسی بڑے ادارے کا ہو یا چھوٹے ادارے کا ہو، کہتا ہے میں نے کہہ دیا بس میرا آرڈر، وہ یہ نہیں دیکھتا کہ میں نے غلط کہا یا صحیح کہا۔ وہ امیر المومنین اللہ اکبر وقت کے خلیفہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ وقت کا خلیفہ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ وقت کا خلیفہ حیدر کرار شیر خدا اللہ اکبر علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور وہ وقت کا خلیفہ اور کائنات کے اندر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے محبوب ترین اللہ کا اس سرزمین کے اوپر بندہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ منبر پہ ہو، محراب پہ ہو، اپنی رعایا کے سامنے ہو، اگر ایک بوڑھی خاتون کھڑی ہو کے مجمع کے اندر سوال کر دے اے عمر بن خطاب یہ فیصلہ تو نے اللہ کی کتاب کے اور رسول اللہ کے فرمان سے ہٹ کے دیا ہے، بتا تیری اہمیت، تیری اوقات اور تیرا یہ الفاظ اور انداز کہاں سے آیا، کس نے تجھے اختیار دیا؟ رب کعبہ کی قسم ہے اس سرزمین کے اوپر سب سے بڑی حکمرانی کرنے والا، سب سے زیادہ علاقے فتح کرنے والا، اسلام کو اس دنیا کے اندر مضبوط کرنے والا، ساری دنیا کو ڈرانے دمکانے والا، جب اس بوڑھی خاتون کے سامنے اللہ اکبر اس کی لڑکھڑتی ہوئی آواز اور کلمات سے سنتا ہے کہ اے عمر اللہ کی کتاب سے، اے عمر رسول اللہ کے فرمان سے ہٹ کر فیصلہ دینے کی تیری اوقات کیا ہے، تیرا انداز اور تیرا الفاظ کیا ہے؟ آج ابھی ہم تیری اس رعایا کے اندر موجود ہیں، ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان الفاظ کو بیان کرتے ہوئے نہیں دیکھا۔ وہ عمر بن خطاب لڑکھڑا جاتا ہے، وہ عمر بن خطاب کانپ جاتا ہے، ہانپ جاتا ہے، اپنا کہا ہوا فیصلہ واپس لیتا ہے، اس بوڑھی ماں کا ماتھا چومتا ہے اور شکریہ ادا کرتا ہے، اے اماں جان میں تا قیامت تیرا احسان مند رہوں گا کہ تو نے عمر بن خطاب کو پکڑ کے سیدھا کر دیا، بہکنے سے جو ہے نا وہ بچا لیا، آج مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی طرف مائل کر دیے۔ وہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی۔ لیکن آج معاملات ہی کچھ اور، آج عدالتوں کو کہا جاتا ہے کہ تم کون ہو میرے بارے میں سوال کرنے والے، آج استثناء، یہ بھی استثناء، یہ بھی جائز، یہ بھی جائز، یہ بھی جائز، سب کچھ ہی جائز ہے، اللہ اکبر۔ لیکن یاد رکھو یہاں پہ سب کو مجبور کیا جا سکتا ہے، دبایا جا سکتا ہے، لیکن اس عدالت میں کسی کو دبایا جا سکتا ہے۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا
اے دنیا کے حکمرانوں سنو، اے زمین کے اطراف کے حاکموں دیکھو، تم جو بہتوں پر حکمرانی کرتے اور رعایا کی کثرت پر فخر کرتے ہو، کان دھرو۔ حکمت، فہم و فراست اور کمال قدرت سب اسی کی ہے۔ یہ چاند، ستارے، سورج، کرنیں، دن رات سب اپنی کمالیت کے جوہر جو دکھاتے ہیں، یہ سب میرے رب کی مہربانیاں ہیں۔ رب ذوالجلال کی قدرت کے جب چشمے پھوٹتے ہیں تو پھول، کلیاں، باغیچے، گلشن، ہریالی، پودے، یہ دھرتی کے سب نظارے، یہ دریا و سمندر، یہ ندیاں اور نیلے پانی کی آبشاریں، یہ نظام ہستی کو چلانے والے، میری سب دعائیں، التجائیں، مسکراہٹیں، محبتیں سب رنگ لائیں، اور پھر چہروں پر خوشیوں کے گیتوں کی ہو مہکار، تو ہر دل سے نکلے میرے رب کی ہیں مہربانیاں۔ ہم نے کی دعا، اسی نے سنی التجا، یہ سب اسی کی حشمت کا کمال ہے، جو پتھر میں بسنے والے کیڑے کو کرتا ہے روزی عطا۔ ہم سبوں کا پالن ہار، جس نے پرندوں کو گنگنانے کی قوت بخشی اور لبوں پر آنے والی صدائیں، یہ سب ہیں میرے رب کی